نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دل کی گہرائی سے فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے اس خوبصورت پروگرام منعقد کرنے پر انہیں، ان کے تمام اراکین کو اور چیف گیسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے مقاصد کا جو حصول ہے وہ اس ویلفیئر کے لیے آسان فرمائے۔ آج کی اس نشست کو استقبال رمضان سے منسوب کیا گیا ہے۔ میں متفرق حوالے سے چند گزارشات آج کی محفل کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا، وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی جو عظمت اور سربلندی ہے اس کو بیان فرمایا۔ ماہ رمضان میں کیا کیا فوائد بندہ مومن کو حاصل ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کے اجر کے حوالے سے اور جنت کے حصول کے حوالے سے، اور ایک بندہ مومن کو ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صبر کے ساتھ، مواخات کے ساتھ، دوسروں کی مدد کے ساتھ، عبادات کی کثرت کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ استقبال رمضان کی اتنی تیاریاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پیٹا جاتا ہے کہ اب ہم سے جدا ہو گیا۔ تو سنت طریقہ استقبال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ علیہ السلام نے ماہ رجب کے آتے ہی یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو آپ رجب سے ہی ماہ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے ملن کے لیے، وصل کے لیے، وصال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک خاص عمل یہ تھا کہ کائنات اور زمانے کے سب سے زیادہ سخی انسان اللہ کے رسول ہیں، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی سخاوت رمضان میں اس قدر بڑھ جایا کرتی تھی کہ جیسے تیز ہوائیں چلا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے حوالے سے اس مہینے کو عروج بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے، لوگوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کی مدد کے حوالے سے، خاص کر ماہ رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب نفل فرض بن جاتا ہے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے آج کی مناسبت سے ذکر کی استقبال رمضان کے عنوان کے تحت، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ذہن بنا لے، اپنے آپ کو تیار کر لے ماہ رمضان کے لیے، اور اس کا اہتمام وہ مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو متوجہ کر لے اللہ پاک کی اس بڑی نعمت کی طرف۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں بہت ساری بے چینیاں موجود ہوتی ہیں۔ شاید سب سے بڑا مسئلہ جو سکون کا نہ ہونا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کی پھر مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ کوئی کس وجہ سے پریشان ہے تو کوئی کس وجہ سے پریشان ہے۔ اس میں ایک فیکٹر جو سب سے زیادہ ہے وہ رزق کا ہے، مالی اعتبار سے بے سکونیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی حرام کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی دھوکے دے کے کما رہا ہے، کوئی کس طریقے سے کما رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک مختصر سی بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین میں چلنے والا ہے، جو پانیوں میں تیرنے والا ہے، جو ہواؤں میں اڑنے والا ہے، جو حیات کائنات میں موجود ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ عربی کے اندر اللہ کا جو لفظ ہے یہ جب آتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو کسی پر لازم کر دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں علیہ کا ہا کذا، تم پر یہ چیز لازم ہے کہ تم یہ کرو۔ بڑی عجیب بات ہے، اور اللہ کا ہم پہ یہ فضل ہے کہ اس لفظ اللہ کا استعمال رزق کے معاملے میں اللہ نے اپنی ذات پہ کیا اور فرمایا اللہ رزقھا، اللہ نے تمہارا رزق اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ آیت کریمہ ایک بندہ مومن کے سکون کی جتنی باعث ہونی چاہیے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے کہ خود خدا نے کہا کہ میں نے رزق اپنے ذمے لے لیا۔ تمہارے ذمے کیا کیا ہے؟ تمہارے ذمے کوشش ڈالی، اپنے حوالے میں نے رزق کی عطا ڈال دی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کوشش کے نتیجے میں کچھ کم آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پہ لازم ہے ہم زیادہ کمائیں، تو پھر بھلے وہ ناجائز طریقے سے کمائیں، وہ جس طریقے سے بھی کمائیں ہم کمانا شروع کر دیں زیادہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، تمہارا کام محنت کرنا، اس کے بدلے میں جو تمہیں ملے۔ رزق اللہ پاک نے تمہیں دینا ہے، اور رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ پاک کے حوالے ہے۔ اس لیے پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ کیوں اور میرے پاس کم کیوں؟ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے اتنا ملا، اسے بغیر محنت کے چھپر پھاڑ کے مل گیا۔ یہ بندہ مومن کی بولی نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میں جھونپڑی میں رہتا ہوں اور میرا بھائی محل میں رہتا ہے، یہ میرا شکوہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیا یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں؟ یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں بھائی وہاں سب کو ملے گا، بہت ملے گا۔ یہ تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں فرمایا۔ اس نے تو فرمایا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اگر کسی کو کم ملتا ہے سو بسم اللہ، مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے جو ملا ہے میرے رب کے انتخاب سے ملا ہے، جو اس نے چنا مجھے دیا۔ کم ملا تو کیا ہوا؟ مجھے یہ فکر کرنی ہے جو مجھے ملا میں اس میں اپنے رب سے راضی ہوں یا نہیں۔ مجھے کائے کی پریشانی اور کائے کی فکریں، یا دھوکے دے کے کمانا، یا حرام کی طرف بھاگنا، یا سودی کاروباروں میں جانا، میرا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ دل کے سکون کا، رزق کے حوالے سے ہمیں پیغام دیتی ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں کسی کا بچہ سیاچین میں ہے،
سرحد پہ حفاظت کر رہا ہے، اس کے باپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا سیلری ہے، بھائی 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000 ہے، تو سننے والا کہے کہ اتنے سے پیسوں کے لیے آپ نے بیٹے کی جان داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی پیسوں سے مت تولو، یہ دیکھو کہ ہم قربان کس کے لیے ہو رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو قربانی بڑی چیز ہوتی ہے، جذبہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کم ہے بھائی کیا فکر ہے، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا، ہم اس کے لیے قربان ہو رہے ہیں نا، کسی مقام تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو یہ دوسرا پیغام میں نے بہت مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، نظام رزق کے حوالے سے۔ آج کے زمانے میں خاص طور پہ جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے، یہاں بڑا سکون ہونا چاہیے ذہنی اعتبار سے۔ جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے اس حال میں انسان کو اللہ سے راضی رہ کے، اور جو غریب ہے یا کم والا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ صرف اس کی آزمائش ہو رہی؟ نہیں، زیادہ والے کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے۔ قیامت کے دن دونوں کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ایک سے بھائی تمہارے پاس کم تھا تو تم ہمارے قریب نہیں آئے، تمہیں تو اتنی جھنجھٹیں نہیں دی تھی۔ وہ کہے گا یا اللہ پریشانیاں تھی، تیری طرف آ نہیں سکا، عبادت نہیں کر سکا۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل رکھے گا کہ یہ میرے بندے تھے، غریب تھے، دوپہر کا کھاتے تھے تو شام کا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کی تو کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جا سکتا تھا، کم ہوتے ہوئے بھی ہمارے قریب آ سکتے تھے تم، نبی اسی لیے تو بھیجے ہم نے، تو اس کو جہنم میں ڈالو۔ اور امیر شخص لایا جائے گا، کہا تمہیں تو اتنا دیا، تم پھر بھی ہمارے در پہ نہیں آئے، ہماری تلاش نہیں کی، ہمارا قرب نہیں ڈھونڈا۔ وہ کہے گا یا اللہ زیادہ تھا تو میں اس میں غرق ہو گیا، اس میں مبتلا ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگزامپل اللہ پاک دے گا کہ تمہیں تو چند ٹکے دیے تھے، یہ سلیمان ہیں، ان کی تو ہواؤں پہ بھی حکومت تھی، ان کی تو کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو کیا جا سکتا تھا، تم جس سطح پر تھے تم نے غلطی کی، اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو دو مثالیں یہ امام غزالی نے دی حدیث کی روشنی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں اللہ کی آزمائش میں ہے۔ تو پہلا پیغام میں نے استقبال رمضان کا دیا، اور دوسرا پیغام میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ مالی اعتبار سے صاف ستھرا ہونا، کلیئر ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جتنا دے اس سے راضی رہنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے، آپ اس کی پوری فلسفی کو اگر دیکھیں گے خرچ کرنے کے حوالے سے، پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو 30 پارے ہیں جو قرآن پاک ہے، یہ ایک نصاب ہے، یا آپ ایک کہہ لیں کہ دستاویز ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ریاست مدینہ کے لیے اتری تھی، اور اس قانون کے مطابق اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہے، جو اس پہ ہوگا وہ حق کا راستہ ہے۔ یہ دستاویز اللہ پاک نے اتاری تھی، اسی کے مطابق حکم قائم کرنا، دنیا میں نافذ کرنا، یہ ضروری ہے ہر حکومت کے لیے جو مسلم حکومت ہو۔ اس دستاویز اور اس قرآن پاک کی فلسفی کو اگر آپ دیکھیں گے، دو جملے قرآن کریم نے بکثرت استعمال فرمائے ہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، اور بار بار۔ تو میں تھوڑا سا ذہنوں کی وسعت کو اپیل کر رہا ہوں کہ نماز جب نماز کے طور پر ذکر کی جاتی ہے تو اس سے 2-4 رکعتیں مراد نہیں ہوتی، اور قرآن میں جب زکوٰۃ کہا جاتا ہے تو اس سے صرف وہ 2.5% مراد نہیں ہوتا، صرف، یعنی وہ تو ہے ہی مگر صرف وہی ہے یہ مراد نہیں ہوتا۔ صلاۃ یعنی نماز ایک ٹرم اصطلاح ہے، ایک اللہ پاک نے نظام عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے،
اور زکوٰۃ ایک اصطلاح ہے جس کے نظام کی اللہ پاک نے بات کی ہے. جو صلاۃ کا نظام ہے اس کا کنیکشن بندے اور خدا کا ہے. وہ جتنی چیزیں ہیں وہ صلاۃ میں آتی ہیں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان. میں دعا کرتا ہوں وہ صلاۃ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں وہ صلاۃ ہے، میں خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہوں وہ صلاۃ ہے. یہ مضبوط ہونا چاہیے. دو تعلق، ایک بندے اور خدا کا، یہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً ویلفیئرز کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک بات شاید غلط فہمی کے طور پر بھی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ خلق خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، بہت ہے، باقی جو کام اللہ اور بندے کے ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک طرف تو بات شاید جس مقصد کے لیے کہی جاتی ہو ٹھیک بھی ہو، لیکن اگر اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو کے صلاۃ کے سسٹم اور نظام سے باہر آ جاؤں، نماز نہ بھی پڑھی تو کیا ہوا، اللہ کا قرب نہ بھی تلاش کیا تو کیا، یہ غلط بات. زکوٰۃ کے سسٹم سے پہلے صلاۃ، خدا اور بندے کا تعلق، یہ دعاؤں میں ذکر میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا. دوسرا سسٹم زکوٰۃ ہے. یہ پورا نظام ہے بندے اور بندے کے درمیان. میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے. کیا میں آپ کے حقوق پورے کر رہا ہوں اور کیا آپ میرے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج سب سے زیادہ آواز یہ ہوتی ہے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، ہائے مجھے نہیں ملا، اور میں نے دیا کہ نہیں اس پر کوئی نہیں آتا. بھئی آپ کو دینا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اور آپ نے لینا کیا ہے یہ پوری لسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے لینا. یہ نہیں ہے زکوٰۃ کا نظام. مطلب میں نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. میرا اخلاقی رویہ بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کا مجھ سے کیسا ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ والدین اور والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق، میرا گھر کے ملازمین کے ساتھ تعلق. آپ اگر کسی ملازم کو گالی بھی دیتے ہیں نا تو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر. یعنی اور رشتے تو اور رہے، ایک ملازم کے حقوق کو بھی آپ پامال نہیں کر سکتے. یہ سسٹم، یہ نظام زکوٰۃ کا سسٹم ہے جس کی وسعت کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بندے اور بندے کا تعلق، اس میں مالی اعتبار سے سب سے زیادہ ہم پر حقوق لازم ہوتے ہیں کہ ہم مالی اعتبار سے کسی کا وراثت میں بنتا ہے. کل ہی میرے پاس ایک دوست آئے شام میں، بولا بھائی ہم 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، اور بہنوں نے جو ہے وہ ہمیں ہبہ کر دیا اپنا حصہ اور ہم نے لے لیا تھا. میں نے کہا تم نے کیوں ہبہ نہیں کیا بہنوں کو؟ بہنوں نے تمہیں کیوں ہبہ کیا؟ بہنیں ہی ہبہ کرتی رہیں گی، بہنیں ہی اپنا حق معاف کرتی، تم کیوں نہیں دیتے ان کو کہ وہ بھی فخر کر سکیں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں زیادہ دیا؟ میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، کوئی معافی نہیں ہے. میں نے کہا بہن نے معاف کر دی، آپ بہن کو دیں، بعد میں وہ کچھ اس میں سے دینا چاہے دے دے. شریعت نے حق لازم کیا ہے نا، آپ اس کو دیں اس کا حق جو بنتا ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، بڑا عطا فرمایا. والد کا انتقال ہوا، جولائی میں انتقال ہوا، دسمبر تک میں پیپر ورک سے بھی فارغ ہو گیا. میں نے سب کو دیا، اور کچھ حصوں میں کمی پڑ رہی تھی، میں نے اپنا حصہ بھی بہنوں کو ڈال کے اس میں ان کو زیادہ کر کے دیا، لیکن فوری کیا. میں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے. یہ سوچ اللہ سب کو دے. وراثت کے معاملات میں بڑی چیزیں غلط ہوتی ہیں کہ بھئی اس کی شادی کرا دی اس کو. تو یہ سارے سسٹم سمجھنے کے ہیں. یہ نظام زکوٰۃ کے تحت آتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بندوں کا تعلق درست ہو، اخلاقیات میں، حقوق میں، فرائض میں، ہر جگہ پر. اور پھر اس میں جو مالی نظام کا تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے. آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ وہ پیسہ سب سے بہترین ہے جو انسان نے اپنے اوپر خرچ کیا، اپنی فیملی پر خرچ کیا اور خلق خدا پہ خرچ کر دیا.
جتنا زیادہ وہ خرچ کر سکے. یہ قرآن کی فلسفی ہے. قرآن نے جمع کرنے کی اجازت دی ہے. قرآن نے جمع کرنے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک جملہ میں اس حوالے سے عرض کرتا رہتا ہوں قرآن کا طالب علم ہونے کی وجہ سے کہ ساری دنیا جمع کرنے کے طریقے بتاتی ہے اور رب کا قرآن خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ پوری فلسفی میں نے ایک جملے میں آپ کو دی ہے. آپ مالی اعتبار سے کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں. یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ کام. ویسے تو دنیا میں شارٹ کٹ نہیں ہے کہتے ہیں, لیکن اگر کسی کو خدا کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس شارٹ کٹ میں پہنچنا ہے, وہ رسول اللہ کی امت کی خدمت کو تھام لے, بہت جلدی وہ گنبد خضرا پہنچ جائے گا حضور کی نگاہوں میں اور حضور کے دل میں. حضور کہتے تھے جس نے میرے امتی کی مدد کی وہ میرا ہے, وہ میرا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے. جیسے ایک شارٹ کٹ والدین کی خدمت ہے. آپ ماں کے پاؤں چوم کے جو دعا کریں گے آپ کو فوری مل جائے گی. تو خلق خدا کے ساتھ جڑنا بڑا اہمیت رکھتا ہے. یہ خلق خدا, کچھ قوم کے لوگ حضور کے پاس آئے, پھٹے پرانے لباس, چہرے سے زردی عیاں, اور جو ان کے چہرے کی زردی تھی وہ اس کی ریفلیکشن حضور کے چہرے پہ ہوئی. حضور کا چہرہ زرد ہو گیا. صحابہ نے محسوس کر لیا, اٹھ کے گئے صحابہ کرام, جس کے پاس جو تھا, حتیٰ کہ سونے کی انگوٹھیاں اور کڑے بھی وہاں لا کے رکھے جا رہے تھے, اناج, کپڑے جو تھا, ایک دو بڑے ڈھیر لگ گئے وہاں پہ. صحابہ کرام کی آپ خوشنودی دیکھیں, مقصود دیکھیں آپ, جو خود مطلب مالی اعتبار سے کم تھے بہت. کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ ڈھیر دیکھے اور لوگوں کو عطا کرنا شروع کیا, کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے گولڈ کا ٹکڑا چمک رہا ہوتا ہے. یہ صحابہ کا مقصود تھا کہ ہم وہ کیا کریں کہ حضور کا چہرہ خوش ہو جائے. تو انہیں پتا تھا یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ خلق خدا پہ خرچ کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت تو یہ تھی, جس کو شاید امت میں کامل طریقے سے حضرت ابو بکر اس مقام تک پہنچے ہیں کہ حضور چادر جھاڑ کے گھر پہ آیا کرتے تھے. کچھ اس میں ہے تو نہیں, کوئی درہم رہ تو نہیں گیا. اور ایک دفعہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نماز پڑھ رہے تھے تو جیسے سلام پھیرا تو کچھ دیر بیٹھ کے جیسے دعا ہوتی ہے, تو حضور علیہ السلام سلام پھیرا اور اٹھ کے جلدی سے ایسے کپڑے سمیٹتے ہوئے گھر کی طرف گئے. تو صحابہ کرام نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو تھوڑا سا انتظار کیا تو کوئی سونے کا ٹکڑا حضور کے پاس کہیں سے آیا تھا, تو وہ لے کے حضور باہر آئے. تو آ کے کہا کہ یہ میرے گھر پہ رہ گیا تھا, میرے پاس تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا ہو اور اس حال میں کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے, تو اس کو جلدی سے نکالو صدقہ. یہ حضور کی سوچ تھی. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا مقام تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا آپ نے مقام اس حوالے سے مثال سنی ہے. لیکن بہرحال ترغیب یہ ہے کہ جتنا آپ پہنچ سکیں, جتنا آپ پہنچ سکیں. جو میں نے کہا نا, آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہمیں خالی کرنے آئے کہ بھئی قرآن خرچ کرنے کا کہتا ہے جمع یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ نے آیتیں مجھ سے زیادہ شاید پڑھی ہوں کہ جس نے ایک دیا تو 7 بالیاں, 7 بالیوں میں 100 دانے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ میرے رب کا کلام. قاری صاحب نے پڑھا نا بھی مثل الذین ینفقون اموالہم فی, دینے پر واپسی کا ایمان یہ خدا نے سسٹم بنایا, اور یہ صرف مومن کے لیے نہیں. دنیا میں اگر کافر بھی خرچ کرے گا نا اس کو واپس ملے گا. جتنی دنیا کی غیر مسلم اگر ویلفیئرز ہیں نا وہ بھی ترقی کریں گی. اگر آپ خرچ کر رہے ہیں نا آپ کو ملے گا. دنیا میں اللہ نے یہ نظام بنایا, جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے. کنویں سے جتنا پانی نکالو گے وہ بڑھے گا. اس میں کوئی اسلام کفر کا بھی فرق نہیں. تو یہ سسٹم سب سے زیادہ بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے.
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو اٹھ کر بھی بوڑھی خواتین کی خدمت کرایا کرتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے اس کا ٹیکس معاف کرو. تو عدی بن ارطاط آئے, کہنے لگے امیر المومنین یہ سارے کرسچن مسلمان ہو جائیں گے, کہاں سے ٹیکس آئے گا؟ کہ اللہ کرے ساری دنیا مسلمان ہو جائے, تو اور میں ٹیکسوں سے نہ کھائیں, اپنے ہاتھوں سے کوئی زمین سے مرچی اور کھیرا نکالیں اور وہ جو ہے ہم کھا لیں, ہمیں ٹیکسوں کی ضرورت ہی نہ ہو. یعنی یہ, اور 39 ایئرز آپ کا انتقال ہوا ہے 39 سال کی عمر میں, اور جب آپ دنیا سے گئے تو سلطنت اسلامی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یعنی دینے سے ہوا. کہا اس کا حق کیا نا, پچھلے حکمرانوں نے جتنا قبضہ معافیہ تھا آپ نے اکھیڑا سب کو قبضہ معافیہ. یار لوگوں کا حق دو, ایک دوائی لے کے آؤ, یہ تمہاری زمین تھی اس کی دو, اس کی دو. اپنی آپ نے خزانے خالی کر دیے, بیت المال خالی. لیکن جب اس میں برکت آنا شروع ہوئی تو پوری سلطنت اسلامی میں بھائی مجھے صدقہ نہیں چاہیے, مجھے صدقہ. عمر بن عبدالعزیز اس فلسفی کو سمجھے کہ دینے سے آتا ہے, اس پر ایمان کی بڑی ضرورت ہے. بس. اور آخر میں یہ کہ فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی, ظاہر ہے کہ میں خود بحیثیت امام 16-17 سال ہو گئے مسجد ناخدا کچی میمن میں الحمدللہ. تو ہمارا بالخصوص اختر شہزاد صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے, عبدالقادر جمانی صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے, ندیم بھائی ہیں, شاکر جمانی. تو 2-3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے. ایک تو یہ ہے کہ شرعی امور کا بہت خیال رکھتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے پوچھا کہ ہم کچھ سامان جیسے ہم نے کسی علاقے میں بھیجنا ہے تو جو اس میں ٹرک کا کرایہ ہے کیا وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی, وہ آپ کو جیب سے دینا پڑے گا. زکوٰۃ جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں اس پر آپ, یعنی کسی بھی معاملے میں جو شرعی رہنمائی ہے یہ لازمی لیتے ہیں اور شرعی حدود میں کام کرتے ہیں. ایک یہ بہت اچھی خوبی ہے. اور دوسری خوبی جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی بات جو میں ابھی کر رہا تھا, جمع نہیں کرتے ہیں زیادہ. خود انہوں نے بتایا کہ جو آتا ہے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اربوں کا بیلنس پڑا ہوا ہے اور اس میں زکوٰۃ پڑی ہوئی ہے اور اس زکوٰۃ پہ بھی پتہ نہیں زکوٰۃ لگ رہی ہو, کتنے سال گزر گئے. اصل نظام یہ ہے ویلفیئر کا بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آ رہا ہے اس کو آپ فوری غریب تک پہنچائیں, فوری. کیونکہ جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کا سال پورا ہو رہا ہے بھائی, آپ لیں اور آگے دیتے جائیں. اس کو جمع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اصل نظام میرے موقف میں یہ ہے. بہرحال کچھ دنیاوی ضروریات کے لیے معاملات ہوتے ہوں گے, میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن مجھے یہ چیز بہت پسند آئی. تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو ان کی خدمات ہیں اور جو ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہے وہ جاری و ساری رہے, اس میں برکت رہے, اور ان کے ہاتھوں خلق خدا کا اور جو بھی اس نظام میں شامل ہیں اور خلق خدا تک پہنچتے ہیں, اللہ پاک سب کو بے شمار رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.